الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں. تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں. بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا. بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. اے غم ہجر نبی صد بار تیرا شکریہ. اے غم ہجر نبی صد بار تیرا شکریہ. دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا. دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و شریف و نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں اور آپس میں حق و صبر کی وصیت کرنے والے. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی یہ خوبی ہے کہ سیدنا امام شافعی نے فرمایا
کہ اگر اس کے سوا کوئی دوسری سورہ نازل نہ ہوتی تو یہی سورہ کافی تھی۔ اسلام جو کچھ چاہتا ہے وہ سب اس سورے میں موجود ہے۔ کافروں کو ڈانٹ ڈپٹ، منافقین کے لیے جھڑک، مومنین کے لیے بشارت، نیک لوگوں کے لیے عزت افزائی، ایمان کی ہدایت، اعمال صالحہ کی ترغیب، تبلیغ کی اہمیت، اصلاح معاشرہ کی تدبیر، ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے یہ سورہ مبارکہ۔ دنیا کامیابی کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہے، کامیابی کے بہت سارے لوگوں نے فارمولے بنا رکھے ہیں، مگر رب کریم کا کرم دیکھو، وہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی تو صرف انہی چیزوں سے مل سکتی ہے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں، اس کے سوا کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ انسانوں کی کامیابی اس کے سوا نہیں۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نیک عمل، تیسری چیز اصلاح معاشرہ، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے سوا کامیابی کی کوئی شکل ہی نہیں۔ تو اب اس کے سوا جتنی شکلیں آپ فرض کر لیں، وہاں کامیابی نہیں۔ جہاں ایمان نہیں وہاں کفر ہوگا، اور کفر کی کوئی بھی قسم ہو، جب کامیابی ایمان سے وابستہ ہے تو ایمان سے ہٹ کر جتنی بھی شکل ہیں ایمان کے خلاف، اس کے ذریعہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی۔ لہذا ایمان چھوڑ کر کے جو دوسروں کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو اگر ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ اس تشریح میں نہ فرعون کامیاب، نہ نمرود کامیاب، نہ شداد کامیاب، نہ حامان کامیاب، نہ ابو جہل کامیاب، نہ عتبہ و شیبہ کامیاب، نہ عبداللہ ابن ابی کامیاب، نہ منافقین کامیاب، نہ کافرون و مشرکین کامیاب۔ دیکھنے میں آپ اس کو جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ تخت پر بیٹھنے والا یزید کامیاب نہیں، کامیاب وہ نہیں۔ تخت و تاج سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے ایمان و عمل سے۔ عمل، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر فرد بشر ایمان کا مکلف، اس کے بغیر تو بات آگے ہی نہیں بڑھتی، مگر اعمال کی کچھ حیثیتیں مختلف ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی فرضیت
मुकल्लफ होने के बाद होती है, आकिल बालिग होने के बाद होती है। कुछ अमाल ऐसे हैं जिनकी कुछ शरायत है फर्जियत के, जब वो शरायत पाए जाए तो फिर वो अमाल फर्ज होते हैं। और फर्ज हो जाने के बाद अगर आपने उनको छोड़ा तो कामयाबी के रास्ते से हटे। ईमान सब पर फर्ज, मगर हर अमल सब पर फर्ज नहीं, उसके लिए कुछ है। ज़कात उस पर फर्ज ही नहीं जिसके पास पैसे ही ना हो, हज उस पर फर्ज ही नहीं जिसके पास इस्तिताअत ना हो, नमाज उस पर फर्ज ही नहीं जो बालिग ना हो, आकिल बालिग ना हो। तो फर्जियत के लिए कुछ कानून है, वहां पहुंचने के बाद तो वो चीज फर्ज। ईमान सब पर फर्ज, नेक अमाल कुछ लोगों पर फर्ज। अब हक़्क़ो सब्र की वसीयत, हक़्क़ो सब्र की वसीयत ये किस पर फर्ज? जो समझ सके कि हक है क्या। हर साइज के लोग पर इस्लाह मुआशरा फर्ज नहीं है, अपने नफ्स की इस्लाह सब पर फर्ज है। अपने नफ्स की इस्लाह सब पर फर्ज है, मगर पूरे कौम की इस्लाह फर्ज करने के लिए सलाहियत चाहिए। नाअहलों के जिम्मे कोई काम कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। नाअहल जब इस्लाह मुआशरा के लिए उठता है तो मुआशरे में इस्लाह नहीं होती, फसाद होता है, इत्तेहाद नहीं होता, इख्तिलाफ होता है, कुर्ब नहीं कुर्ब दूरी होती है। नाअहल को इसीलिए रोका गया है। और सीधी सी बात है दोस्तों, मोटी सी बात है, आप कितने ही बड़े अल्लामतुद्दहर क्यों ना हो, कितने ही बड़े काबिल क्यों ना हो, 4-5 डिग्रियां आपके पास हैं और उसके बाद बैठ गए जनाब किसी कार के ऊपर, ड्राइवरी कभी आपने की ही नहीं, और उसके बाद ड्राइवर से ये कहते हैं कि सुनो मैं आलिम हूं, फाजिल हूं, मुफ्ती हूं, मुहद्दिस हूं, मुफस्सिर हूं, प्रोफेसर हूं, डॉक्टर हूं, ये हूं वो हूं, जैसे मैं कहूं वैसे गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर कहेगा जनाब मुझे मरने का शौक नहीं है, आपकी डिग्रियां आपके पास हैं, मगर जो मेरा फन है वो मेरा फन है, जो मेरा फन है वो मेरा फन है। तो बताओ जो काम ड्राइवर का है वो अगर हम ना सीखें तो उसके लायक नहीं, तो जो काम रसूल का है, जो काम रसूल का है, सोचने की बात है कि नहीं, समझने की बात है। और ऐसे ही दोस्तों एक निहायत ही तनु पहलवान किस्म का इंसान आया, हल जोतने वाला, मेहनत व मशक्कत करने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, चट्टानों को बिल्कुल मिसमार कर देने वाला। हमने कहा बड़ी ताकत इसके अंदर है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बिठा दो इसके कुर्सी के ऊपर, रख दो सामने मेज और कलम और कागज पकड़ा दो, ये काम बहुत अच्छा करेगा, बड़ी ताकत है इसके अंदर, बड़ी तवानाई है इसके अंदर, इसको लाओ बिठा दो। बताओ वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जिस वक्त कागज के ऊपर कलम चलाएगा तो कागज भी सोचेगा कि हम पर हल चल रहा है, कागज का वो भी सोचेगा और कलम भी ये सोचेगा कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्रोफेसर से फावड़ा मत चलवाओ और फावड़ा चलाने वाले से कलम मत चलवाओ। उससे अमर इला गैर अहलिही फंतज़रिस्सा, नाअहलों के काम जब कोई काम सुपुर्द किया जाएगा तो कयामत का फिर इंतजार करो। कयामत की ये निशानी है कि जाहिल मुफ्ती होगा, कयामत की ये निशानी है जो खुद वो तालिबे इस्लाह है वो मुस्लिह होगा, कयामत की निशानी है जिसकी हिदायत खुद हिदायत का मुहताज है वो हादी होगा। ये सब कयामत की निशानी है। सरकार ने फरमा दिया तो होके तो रहेगी, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि।
تو قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں، کامیاب تو صرف وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ اچھا دوسری بات ہے، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو کچھ تو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ اصلاح قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ بھئی وصیت جب ہم کریں گے تو کوئی سننے والا بھی تو ہوگا، سبھی وصیت کرنے لگے سننے والا کوئی نہ ہوگا، تو پھر وہ وصیت سے کیا مطلب؟ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو اس لائق ہوں گے کہ ہدایت کریں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس لائق ہوں گے کہ قبول کریں، کچھ منوانے والے ہوں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ چلوانے والے ہوں گے، کچھ چلنے والے ہوں گے، سبھی تو ہادی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے معاشرے کا اصلاح بھی اگر دیکھو تو اسی سورہ مبارکہ کے اندر، اس مبارک سورے کو رب تبارک و تعالیٰ نے قسم سے شروع فرمایا، قسم سے، قسم ہے زمانے کی، قسم سے شروع فرمایا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات بتاؤں، قرآن کریم کی یہ آخری قسم، قرآن کریم میں جتنی قسمیں آئی ہیں اس میں یہ آخری قسم ہے، اور قرآن جو خدا کی آخری کتاب ہے، اور اسلام جو ہے وہ آخری دین ہے، اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ آخری نبی ہے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اس دورے کی یہ میری آخری تقریر۔ تو قرآن کریم کی قسموں کے تعلق سے پہلے تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں کہ چونکہ قرآن کریم عرب کے اسلوب بیان پر نازل ہوا تو ان کو بھی اپنے کلام کی تاکید و توثیق کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، تو قرآن بھی اسی انداز سے ان کے مزاج کے مطابق جو لغت قریش اس کے اوپر نازل ہوا۔ قرآنی قسمیں اس میں حکمت بہت، ویسے ہم اپنے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی، فلاں قسم کھا رہا، ادب یہ ہے کہ کبھی آپ یہ نہ کہیے گا کہ خدا نے قسم کھائی، اس لیے کہ خدا ہر طرح کے کھانے پینے سے پاک ہے، بلکہ یوں کہیے خدا نے قسم یاد فرمائی ہے یا ارشاد فرمائی، ادب یہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی تو اسے مصلحت ہے۔ کبھی قسم یاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی قسم یاد کی جا رہی ہے وہ خدا کی بے پناہ قدرت کا نمونہ، وہاں اظہار قدرت مقصود ہے، اور کہیں جس کی قسم یاد فرمائی ہے بتانا یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے کثرت منفعت، اظہار کثرت منفعت، اور کہیں قسموں کا مطلب یہ ہے اظہار عظمت، اور کہیں قسموں کا ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے اظہار محبت۔ تو نمونہ اگر میں پیش کرنا چاہوں تو اسی میں بات آگے بڑھ جائے گی۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ تو انجیر اور زیتون کے اندر بہت ہی زیادہ منفعت بخش عناصر ہیں، اس لیے ان کی قسم یاد فرمائی گئی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم اس کی ہیبت و جلالت کی پیش نظر۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں، اس شہر کی قسم، اس کی وجہ اظہار محبت کہ محبوب کا دیار بھی محبوب۔ تو کہیں قدرت، کہیں محبت، کہیں نسبت، کہیں عظمت، کہیں منفعت، کچھ بھی ہو، تو یہاں قسم ہے عصر کی۔
اچھا قرآن کریم کا بھی انداز ہے، القرآن ذو وجوہ، قرآن جو ہے اس کے مختلف گوشے، اور ہر وہ گوشہ دلیل جس کی تائید کرے وہ قرآن کے لیے حجت بھی۔ اب عصر کا لفظ کئی معنوں میں ہم بولتے ہیں، نماز عصر بولتے ہیں کہ نہیں، وقت عصر، اور عصر کے معنی مطلقاً وقت، زمانہ، اور عصر کے ایک معنی اور آتے ہیں نچوڑ، کسی چیز کو نچوڑ جو معصور ہے وہ عصر ہے، خلاصہ، ہر چیز کا خلاصہ۔ تو لفظ عصر یہاں استعمال ہوا۔ اب ہر شخص اپنی توفیق سے جہاں تک گہرائی تک جائے تو معانی کا شہر بسے ہوئی ہے اس میں۔ اب یہ لفظ لے کے چلیے، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے نماز عصر کی، تو دوستو وقت تو سبھی وقت ہے، مگر یہ نماز عصر والا وقت جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ ہر انسان کے ساتھ شامی اٹھا کر دیکھو، اس میں اس کا ذکر ہے، ہر انسان کے ساتھ ہر وقت 60 فرشتے رہتے ہیں۔ عام طور سے بات مشہور ہے کہ 2 ہیں، سمجھا، یہ 2 ہیں، 2 بہت زیادہ مشہور، اور ایک روایت کے حساب سے 5، ایک داہنی طرف، ایک بائیں سائڈ، ایک پیشانی کے سامنے، ایک سینے کے سامنے، ایک پشت پر۔ تو داہنی والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا یہ برائی لکھتا ہے اگر کوئی آپ نے غلطی کی، اور سینے والا جو ہے وہ نیکیوں کی ترغیب کرتا ہے، پشت والا جو ہے پشت پناہی کرتا ہے، مکروہات سے روکتا ہے، اور پیشانی والے کا کام صرف یہ ہے کہ تم درود پڑھو تو بارگاہ رسول میں حاضر کر دو، بارگاہ رسول میں حاضر کر دے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب پڑھو تب حاضر کرے، جب پڑھو تب حاضر کرے، اور پڑھنے کا تسلسل نہ ختم ہو تو، پڑھنے کا تسلسل نہ ختم ہو تو گیا آیا گیا آیا۔ اس کے لیے مدینے کی دوری کوئی دوری نہیں نا، مدینے کی دوری کوئی دوری نہیں، میاں یہ تو گیا آیا، آپ کہیں گے نہیں وہ نہ گیا نہ آیا، نہ گیا وہ نہ آیا، وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ یہ تو گیا آیا کا چکر جو ہے وہ حضرت آصف کا واقعہ، یمن سے شہر سبا سے تخت لانا تھا، اور کہتے کیا ہیں کہ پلک جھپکتے حاضر کروں گا، پلک جھپکتے تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو، اور طاقت رکھتا ہو کہ پہنچا دے، تو پلک جھپکتے حاضر کر دیا۔ آج تک یہ سب، یہ حضرت آصف کون؟ یہ حضرت سلیمان کے صحابی، صحابی اپنے نبی کا غلام ہوتا، اور یہ فرشتہ کون ہے؟ سارے فرشتے رسول کے غلام ہیں، غلاموں کی طاقت کا پتہ ہی نہیں چلا سکے، آقا کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ آقا کی طاقت کا اندازہ کیسے کوئی لگا سکے گا؟ پہلے ان کے دربار کے حاضر ہونے والوں کی طاقت لگاؤ، جو اس بارگاہ میں شرف باریابی جنہیں حاصل ہو۔ تو ہاں، تو وہ بات ضمنی بات میں نے عرض کر دی، تو 5 فرشتے، مگر یہ 60 فرشتے کل ہوتے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ جسم کے اندرونی حالات کی اصلاح کرتے ہیں، کچھ باہری مکروہات، باہری مصیبتوں سے بچاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور 2 وہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ مگر ایک بات بتا دوں، یہ 2 ہر ایک کے کاندھے پہ نہیں رہتے، یہ 2 ہر ایک کے کاندھے پہ نہیں رہتے۔ کیوں؟ برائی لکھنے والا کسی نبی کے کاندھے پہ نہیں ہوگا، برائی لکھنے والا
کسی نبی کے کاندھے پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں تو گناہ کا صدور ناممکن، تو جہاں گناہ کا صدور ناممکن وہاں برائی لکھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ نیکی لکھنے والا کسی کافر مشرک کے کاندھے پہ نہیں ہوگا، کسی کافر اور مشرک کے کاندھے پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی نیکی کوئی نیکی ہی نہیں۔ نیکی بنتی ہے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد نیکی بنتی ہے، اور ان کی نیکی نیکی ہی نہیں۔ جب ان کی نیکی نیکی، اسی لیے ان کے کام کو جو کہتے ہیں ارے بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، یہ غلطی کرتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی نیکی اسے کہیں گے جس کا پھل وہاں ملے، وہ بھی کوئی نیکی جس کی سزا ملے۔ تو ایمان کے اوپر نیکی کا دعویٰ، تو کفار و مشرکین کے کاندھے پر نیکی لکھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منافقین مرتدین پھر رہے، کوئی لکھنے والا ہے ہی نہیں، ان کے پاس نیکی ہے ہی کیا کوئی لکھنے والا ہو، ان کے پاس نیکی والا ہے ہی نہیں، اطمینان سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ کیا؟ عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ رات والا جو ہے وہ عصر کے وقت آتا، ابھی دن والے جاتے نہیں، وہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ دن والے جو ہیں، یہ رات والے جو ہیں وہ دن والے فجر میں آ جاتے ہیں، ابھی یہ رات والے جاتے نہیں کہ وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اکٹھا ہونے کا وقت، فجر کے وقت دونوں فرشتے دونوں رات دن والے اکٹھا ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت بھی رات دن والے دونوں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہے، اور یہی فرشتوں کے جانے کا وقت ہے۔ وقت عصر کی اہمیت سمجھ لو، اور نماز عصر کی بھی اہمیت سمجھ لو۔ فرشتہ آنے والا اگر تمہیں نماز میں مصروف پائے گا تو سب سے پہلا عمل نماز، اس کے دفتر میں سب سے پہلا عمل نماز، اور جانے والا نماز میں چھوڑ کے جائے گا سب سے آخری عمل نماز، سب سے آخری عمل۔ اسی لیے اس وقت کی حفاظت ضروری۔ اگر تم غافل رہے، اس وقت غافل اگر رہے، آنے والا غفلت لکھے گا، جانے والا غفلت لے کے جائے گا۔ تو یہ موقع ایسا نہیں کہ غافل رہو۔ مگر دوستو میں نے تو دیکھا ایک کو غافل پایا، اور ایسے کو غافل پایا جس کو غافل کہنے کی جرات بھی نہیں ہے۔ غافل پایا، یاد کرو اس واقعے کو کہ نماز چھوٹ گئی علی مرتضیٰ کی، وقت نازک ہے، وہ بھی عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے، یہ نہیں کہ دھوکے میں ہو گئی، سو رہے تھے نکل گئی، غافل تھے نکل گئی، جان بوجھ کے سو رہے۔ نبی حضرت علی کے زانو پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ علی کو نماز کے جانے کا غم ہے، اور کیوں نہ غم ہو، بڑی اہم نماز ہے، بیچ کی نماز ہے، فرشتوں کے آنا اور جانے والی نماز ہے۔ جو فرشتہ آئے گا وہ لکھے گا علی غافل، جو جائے گا وہ لے کے جائے گا علی غافل۔ علی نے نماز چھوڑ دی، آنے والا ترک صلاۃ لکھے گا، جانے والا ترک صلاۃ لے کر جائے گا۔ اے علی بڑا نازک مقام ہے، فرشتوں کے صحیفے میں آپ کی غفلت لکھی جائے گی۔ علی کہیں گے نادان، صرف غفلت ہی نہیں لکھی جائے گی، وجہ غفلت بھی، وجہ غفلت بھی۔ تم مجھے غافل نہ سمجھو، میں ہی تو ہوشیار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تصلی علیہ۔ آج میں اپنی عبادت کو نہیں لکھانا چاہتا، اپنی محبت کو لکھانا چاہتا ہوں، جذبہ قربانی کو لکھانا چاہتا ہوں۔ آج میں اپنی عبادت کو لکھانا نہیں چاہتا، وہ بھی جائیں گے محبت میں۔ اور واقعی دوستو سرکار بیدار ہوئے، وہ رسول جس کا دل بیدار ہو
आंख सो भी रही हो तो दिल बेदार हो। यकीनन वो देख रहे थे कि अली की क्या कैफियत है, मगर तवील कर रहे थे। आज अली का शदीद इम्तिहान था, आज शदीद इम्तिहान था। इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। सरकार देखना ये चाहते थे कि अली मेरी तालीमात से अब तक क्या समझ सके हैं, इबादत पहले कि मोहब्बत पहले। अली मेरी तालीमात से क्या समझ सके हैं, इबादत पहले और कि मोहब्बत पहले। मगर अली जीत गए, कामयाब हो गए, फैजुल मराम हो गए, हजरत अली कामयाब हो गए। उन्होंने दिखा दिया कि इबादत पहले, इबादत नहीं, मोहब्बत पहले है, मोहब्बत पहले है। जरा सा गौर करो, सोचो। ये बात इस सरकार के फरमान से भी जाहिर हो गई कि जब सरकार बेदार हुए, परेशान देखा, और बेदारी की वजह भी क्या थी, हजरत अली की आंखों से आंसू गिरे, वो नबी के चेहरे पे गिरे। कितने मुकद्दर वाले वो आंसू थे, कितने मुकद्दर वाले वो आंसू थे। देखो, मोहब्बत वाले का आंसू भी जाया नहीं जाता, उसका आंसू भी जाया नहीं जाता। गिरता है तो गिरता नहीं है बुलंदी पे जा रहा, वो गिरता नहीं है रुखसार के, सरकार के रुखसार पे जो गिरे, वो गिरा कहां, वो तो बढ़ गया, वो तो गिरा कहां, वो तो और उसकी मेराज हो गई, उन आंसुओं की मेराज हो गई। जरा सा आप ख्याल करें। तो कहा, हुजूर नमाज कज़ा हो गई। तो सरकार अगर ये कहते, ए अली गलती हो गई, आइंदा ऐसा मत करना, जाओ कज़ा कर लो, मैं सारी दुनिया में ये कहता फिरता कि पहले इबादत है फिर मोहब्बत है, मैं सारी दुनिया में। मगर सरकार तो ये कहते हैं, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में था। अली तेरी और तेरे हबीब, जिसको हम तर्के इताअत समझ रहे वही इताअत, जिसको हमने तर्के इताअत समझा था वही खुदा और रसूल की इताअत, तेरी इताअत। फरद्द अलैहि शाम फतलअत शाम, ऐ खुदा सूरज पलटा दे, सूरज पलटा दे। सूरज तुलू हुआ, कहा, ए अली मैं कज़ा नहीं पढ़ाऊंगा, अदा पढ़ो। ये याद रखना, ये वही असर आई, दूसरी नहीं आई। अगर ये दूसरी असर होती तो सभी नमाज पढ़ते, ये वही असर जो गई है। लोग कहते हैं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये नबी ही है जो गए हुए वक्त को भी पलटा देते हैं, गए हुए वक्त को भी पलटा देते हैं। अली ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। देखा नबी ने क्या इनाम दिया, तूने मेरी मोहब्बत में नमाज को कज़ा किया तो मैं तुझसे कज़ा नहीं कराऊंगा, अदा पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जमाने को पलटाना पड़े, चाहे मुझे जमाने को पलटाना पड़े, मगर मैं तुमसे अदा पढ़ाऊंगा, ताकि दुनिया ये ना कहे कि रसूल की मोहब्बत ने नमाज कज़ा करा दी, रसूल की मोहब्बत ने नमाज कज़ा करा दी। रसूल की मोहब्बत नमाज अदा पढ़ाती है, कज़ा नहीं पढ़ाती, अदा पढ़ाती है, कज़ा नहीं पढ़ाती। जरा सा आप ख्याल करें, आप सोचें, वक्त असर नाजुक है मगर हजरत अली कामयाब, हजरत अली, कसम है वक्त असर की। अच्छा, एक बात और देखें, कसम भी याद फरमाई तो फरिश्तों के आने का वक्त और फरिश्तों का जाने का वक्त। जो आता है रात वाला रात भर रहता, और जो दिन वाला आया वो दिन भर रहा, मगर दिन के किसी और हिस्से की कसम नहीं याद फरमाई। आने का वक्त, जाने का वक्त बड़ी अहमियत रखता। यही तो हम भी करते हैं ना, हम भी कोई एहतमाम करते हैं तो या तो आने के वक्त या जाने के वक्त। कहीं किसी के यहां कोई बच्चा पैदा हुआ, सारे खानदान वाले आते हैं मुबारकबाद पेश करने के लिए, मुबारकबाद पेश करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद पेश करके जब चले गए तो पूरी उम्र खैरियत लेने कोई नहीं आता। हो गई, आने का वक्त हो गया, खुशी मना ली जितनी आपको मनाना। फिर कब इकट्ठा होंगे? जब मरेगा फिर इकट्ठा हो जाएंगे। तो मालूम है कि आने के वक्त जाने के वक्त अहमियत रखता है। या तो आने के वक्त इज्तिमा होगा या जाने के वक्त इज्तिमा होगा, यही दो। हाँ, एक वक्त और है जब भीड़ लगती है, शादी का वक्त। अगर बीच में शादी हो जाए तो ये इसके उरूज का वक्त है, ये इसके उरूज का वक्त है। तो तीन वक्त हुआ, एक तुलू का वक्त, एक गुरूब का वक्त, एक उरूज का वक्त। तुलू के वक्त को विलादत कह दिया,
गुरूब के वक्त को मौत कह दिया, उरूज के वक्त को शादी कर दिया, तो लोग भी वक्त को चुन चुन करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों, अगर हमने ऐसा किया तो क्या बुरा किया कि हमने भी रसूल के आने के वक्त की खुशी मनाई, रसूल के आने के वक्त की खुशी मनाई, और फिर ये ऐसा आया कि गया ही नहीं तो जाने का गम क्या मनाए। मगर दोस्तों, जो लोग आते जाते हैं उनके आने को हम यौमे विलादत कहते हैं, जाने को यौमे उर्स कहते हैं। हम आने की खुशी मनाते हैं, जाने की खुशी मनाते हैं, मगर रसूल ने सिर्फ हमें दो खुशी दी, आने की खुशी दी और मेराज की खुशी दी, वो उठने की खुशी दी। वो उठे तो उठे, बढ़े तो बढ़े, एक तो वो खुशी दी, दो खुशी। तो हम ईद मेराज भी मना रहे हैं और ईद मिलाद भी मना रहे हैं। आप कहेंगे साहब ये जाने का गम क्यों नहीं मनाते? गम क्यों नहीं मनाते? हमने कहा कि गम उसके लिए मनाया जाता है जो गया, और जो अपनी साबिका हालत में रहो उसके लिए क्या गम? साबिका हालत, जिस हालत में था उसी हालत में, तो उसके जाने का क्या गम? ना वो हमसे गाफिल, ना हमसे बेपरवाह, ना हमसे दूर। गम किसका? आप कहेंगे भी साबिका हालत। अच्छा एक बात बताओ, मरने को तो सभी को मरना है ना, तो रूह निकलेगी तो कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? वो आलम बरज़ख, आलम बरज़ख में जानते हो क्या? आलम बरज़ख इतना बड़ा आलम है कि इस दुनिया की मिसाल अगर लो तो ये दुनिया आलम बरज़ख के सामने इतने ही है जैसा इस दुनिया के सामने शिकम मादर। शिकम मादर से आदमी निकला, इतनी बड़ी दुनिया में आ गया, यहां से निकलेगा तो फिर उतनी बड़ी दुनिया में जाएगा। तो रूह को रखा कहां जाएगा? जैसे तुम्हारे अमाल वैसे ही तुम्हारा मकाम। सीधी सीधी बात। कुछ तो आला इल्लीन वाले होंगे, कुछ अस्फलुस साफिलीन वाले होंगे। जैसा मुकाम वैसे ही तो जगह होगी ना तुम्हारी रूह के लिए। तुम्हारा बरज़ख तो वही होगा जैसे तुम्हारे अमाल होंगे। तो जब इस चीज को आपने समझ लिया, अब ये बताओ, जब रूह मुहम्मदी निकाली गई तो आलम बरज़ख में उसके लिए कौन सी जगह? और जगह ऐसी तलाश करना जो रूह मुहम्मदी के शायान शान। तलाश करो खुदा की बनाई हुई कायनात में। अगर आपने कहा जन्नत में रखेंगे, जन्नत में तो इनके गुलाम रहेंगे, ये रूह मुहम्मदी के लायक नहीं। आप कहेंगे सबसे बरतरो बाला चीज क्या है? अर्श है, अर्श आज़म सबसे बड़ा, वहां रखी जाएगी। कहा वहां रूह मुहम्मदी, वहां तो कदम रसूल पहुंच चुका। जहां रसूल की बशरियत का कदम पहुंचा हो वहां रूह मोहम्मदी। अरे ये अर्श क्या इसका वजन है रसूल के सामने? इसलिए कि सरकार जहां आराम फरमा रहे हैं और जमीन का जो हिस्सा जिसमें रसूल से लगा हुआ है, जमीन का वो हिस्सा अर्श से भी अफजल है, काबा से भी अफजल है। तो अभी अर्श उन खाक के जर्रों की तरह नहीं हो सका, तो रूह मोहम्मदी के लायक कैसे? रूह मोहम्मदी के लायक कैसे? तलाश करो रूह मोहम्मदी के लायक है कौन? दोस्तों, अगर फरिश्ते ये सवाल खुदा से करेंगे, कुछ ताज्जुब नहीं, क्यों नहीं यही जवाब मिलेगा कि ऐ फरिश्तों, रूह मोहम्मदी के लायक मैंने जो चीज बनाई है वो सिर्फ जिस्म मोहम्मदी, मैंने जो चीज बनाई है वो सिर्फ जिस्म मोहम्मदी है, और लिहाजा इस रूह को वही पलटा दो जहां से निकाला, इस रूह को वही पलटा दो। तो जिसमें रसूल ही बरज़खे रूह मोहम्मदी है, वही बरज़खे रूह मोहम्मदी है, तो अब वही पलटा दो। और जब जिस्म में रूह गई तो वही साबिका हालत,
وہی سابقہ حالت. ارے جس کی روح جسم سے باہر ہو اسے مردہ کہو, جس کی روح اندر ہے وہ مردہ کا, جس کی روح اندر ہی ہو اسے مردہ کیسے کہو؟ وہی سابقہ. اسی لیے جب سابقہ حالت تھی نا تو احکام بھی سابقہ, احکام بھی سابقہ. کیا نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا؟ کوئی مر جائے اس کی بیوی عدت گزار کے کسی کی نکاح میں آنا سے آ سکتی. نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. آپ جائیں گے تو جو کچھ چھوڑا سب بڑھ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں نہ آپ کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا نہ آپ کی وراثت بڑھ سکتی. یہ تو مردوں کی وراثتیں بڑھتی اور مردوں کی بیویاں دوسرے کی نکاح میں جاتی ہیں, مگر نبی تو اپنی جسمانی حالت میں, نہ وراثت کے بڑھنے کا سوال, نہ بیویوں کو دوسرے کی نکاح میں جانے کا سوال, تو سابقہ حالت میں. اسی لیے وہ آئے تو آنے کی خوشی دی, گئے ہی نہیں جو جانے کا غم. مگر چلو کوئی ضد ہی کر لے کہ نہیں گئے نہیں گئے, چلے گئے چلے گئے, یہی ضد ہی کر لے تو کہا اچھا کچھ اسلامی قانون بھی تجھے معلوم؟ جانے والے کا غم کتنے دن منایا جاتا؟ چلو اب اسی حساب سے چلو. جانے والے کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں. کسی بھی جانے والے کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں. صرف عورتوں کو ہوا کہ اپنے شوہر کے لیے, ان کے لیے 4 مہینہ 10 روز کی جو بات ہے یہ صرف ان کے لیے. 40 دن تو ہو گئے غم کے اور 3 مہینے ہو گئے عدت کے اور 40 دن غم کے ملا لیجئے تو عدت کا پورا کتنے 4 مہینہ 10 روز ہو گئے. یہ صرف عورتوں کو. زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نا. اس کے بعد غم منانے کا تو حکم شریعت میں بھی نہیں. عام مردوں کا بھی غم منانے کا حکم نہیں ہے. یہاں پر کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ محرم میں تو ہر سال غم منایا جاتا. یہ 3 ہی دن کی بات ہے. دوستو محرم میں غم منایا نہیں جاتا. ہم اہل سنت کے نزدیک جو مناتے ہیں وہ غلطی پر. ہم اہل سنت کے ہم ان کی یاد مناتے, غم نہیں مناتے, یاد مناتے. اور یہ اور بات ہے کہ کوئی دردناک واقعہ کوئی سنے فطری طور پر آنسو نکل آئے تو یہ غم منانا نہیں. غم زدہ ہو جانا اور ہے اور بتکلف غم منانا اور ہے. کوئی بھی دردناک واقعہ آدمی کوئی درد مند دل سنتا ہے تو اس کے دل پسیج اٹھتا ہے, یہ الگ چیز ہے. مگر غم منانا اور اس کے لیے پروگرام بنانا, ماحول بنانا, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. تو بتاؤ ہم اپنے مردوں کے لیے تو غم نہیں منا سکتے, روح کائنات ہماری نگاہوں سے روپوش ہو جائے تو ہم اس کے لیے غم منائیں گے؟ خیر بات یہی عرض کر رہا تھا کہ عصر کا وقت اور عصر کی نماز بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ عصر کی نماز جو ہے دن کی آخری نماز ہے اور 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں, 2 نمازیں اس کے بعد میں. اور یہ بھی قدرت کے انتظام دیکھو, جو بعد والی ہیں وہ وتری اور جو پہلے والی ہیں وہ شفعی. میں ایسے سمجھو جو 2 سے کٹ جائے اس کو جفت کہتے ہیں اور جو 2 سے نہ کٹے اسے طاق کہتے ہیں. تو اب عصر کے بعد ادھر دیکھو مغرب اور عشاء, تو مغرب 7 اور عشاء 17, تو وتر ادھر ہو گیا. اور ادھر 2 بچے فجر اور ظہر, وہ 4 اور 12. تو شفعی ادھر وتری ادھر, بیچ میں صلاۃ وسطیٰ.
ایک خصوصیت یہ بھی آپ اس کی دیکھ رہے ہیں. تو قسم ہے وقت عصر کی اور قسم ہے نماز وقت عصر کی. یہ تو جب عصر کے معنی آپ لیں یہ، مگر آپ اگر عصر سے زمانہ مراد لیں تو زمانہ بھی عجیب چیز ہے. جتنے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں سب زمانے کے اندر ہو رہے. تمام واقعات کا ظرف زمانہ، تمام واقعات زمانے میں ہو رہے. اچھوں کے واقعات، حضرت آدم کا توبہ و استغفار اسی زمانے میں، انبیاء و مرسلین کی بعثت اسی زمانے میں، ان کے معجزات و کمالات اسی زمانے میں. اور سب سے بڑی بات کہ زمانہ کس قدر تبدیلی چاہتا. خدا کی قدرت کا مظہر کامل، کبھی دن، کبھی رات، کبھی جاڑا، کبھی برسات، کبھی بچپنا، کبھی بڑھاپا. یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ زمانہ فنا ہونے والی چیز ہے. عالم متغیر ہے، عالم کے اندر تغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی. تو دوستو عالم کے تغیر سے عالم کے بنانے والے کی بقا کا پتہ چلتا ہے. خدا کی توحید، اس کے وجود کا ایقان ہوتا ہے. تو زمانہ بھی عجیب، نہ جانے کتنے سرکشوں کی سرکشی کو ختم کرنے والا زمانہ، نہ جانے کتنے ایوانوں کو پرانا کر دینے والا زمانہ، نہ جانے کتنے متکبرین کے تکبر کو ختم کر دینے والا زمانہ. اسی لیے کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مدرس ہے. وقت سب سے بڑا مدرس ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. وقت سب کے ساتھ لگا ہوا، جس کو کوئی نہ سمجھا سکے اسے وقت سمجھا دیتا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سے سمجھ لو تاکہ وقت کو سمجھانا نہ پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. جو سمجھنے کی چیز ہے پہلے ہی سمجھ لو. اگر وقت نے دباؤ ڈال کے سمجھایا تو کیا سمجھے. ہر سمجھنے کی چیز کو پہلے ہی سمجھ لو، وقت کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں. تو وقت سب سے بڑا مدرس ہے. مگر دوستو اہل محبت کی بات اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ، محبوب کا زمانہ. محبوب سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ شرافت والی اور عظمت والی بن جاتی ہے. اسی لیے نبی کا پسینہ بے مثل پسینہ، نبی کا مدینہ بے مثل مدینہ، نبی کی ازواج بے مثل خواتین، نبی کی امت بے مثل امت، نبی کا زمانہ بے مثل زمانہ، نبی کی کتاب بے مثل کتاب، نبی کا لایا ہوا دین بے مثل دین. نبی سے جس چیز کو نسبت ہوتی چلی جاتی ہے وہ بے مثل ہوتا چلا جاتا. جس کو نسبت ہوتی چلی جاتی ہے وہ بے مثل ہے. تو قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی. کہیں ایسا نہ سوچے کہ زمانہ مصطفیٰ کیا، تو اس کی بھی کئی قسمیں آ جاتی ہیں. ایک ہے رسول کا زمانہ فیض، اور ایک ہے رسول کا زمانہ نبوت، اور ایک ہے رسول کا زمانہ ظہور. اور ہر زمانے کے انوار و برکات نرالی. آج کل تو لوگ عجیب بات کرتے ہیں. مولانا ہدایت رسول لکھنؤ والے، ایک مرتبہ اتفاق ان کا لطیفہ ہو گیا کہ ایک صاحب آئے، مولانا یہ شیریں پہ فاتحہ کر دیجیے. لے لیا تو ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے، کہا یہ تو بدعت ہے. بدعت ہے؟ یہ بدعت ہے. تو مولانا نے پوچھا اچھا بدعت کی تعریف کر. مولانا یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ کیسے کیسے جاہل لوگ فتوے دے رہے ہیں.
بدعت کی تعریف کر تو کہتا کیا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو. تو مولانا کہ تیرے باپ کا زمانہ قیامت تک سب حضور ہی کا زمانہ. وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے زمانے کے باہر ہے؟ بس ختم ہوگی ساری قابلیت. ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ بدعت کیا ہے. مگر ایک بات بتائیں، ایک زمانہ عصر کے معنی بھی زمانہ اور قرن کے معنی بھی زمانہ. حضور نے کہا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر قرن میرا قرن ہے، اس کے بعد جو اس سے ملا، اس کے بعد جو اس سے ملا. تو اس سے کیا اشارہ ہوا کہ رسول کا قرن اور صحابہ کا قرن اور تابعین کا قرن اور. ہماری اردو کی بے کسی یہ ہے کہ ہم قرن کا معنی بھی زمانہ کرتے اور عصر کا معنی بھی زمانہ کرتے. تو جو ہم یہ کہیں گے ترجمہ کریں گے کہ رسول کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ اور، تو بھائی تم کیسے کہتے ہو رسول کا زمانہ سب؟ نہیں سمجھے کہ یہ اردو کی بیچارگی ہے کہ ہم عربی کے ہر لفظ کا صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ قید و بند نہ لگا دیں اس میں. قرن کے معنی بھی زمانہ اور عصر کے معنی بھی زمانہ، مگر دونوں زمانے میں فرق ہے. قرن اس زمانے کو کہتے ہیں جو حیات ظاہری سے متعلق، مگر عصر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چاہے حیات ظاہری ہو چاہے نہ. تو یہاں عصر کی بات ہو رہی ہے، وہ قرن کی بات کر رہے ہیں. سمجھے ہی نہیں کہ زمانہ کیا چیز ہے. تو محبوب کا زمانہ جو ہے، بات تو بہت کہ میں ہر زمانے کے فضائل اور اس کی خصوصیات بیان کروں تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اشارہ کر دوں کہ رسول کا زمانہ فیض تو وہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت مسیح تک، آگے بھی اس سے پہلے بھی جو کچھ جس کو ملا سب انہی کا فیض ہے. کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور. والخلق کلہم من نوری، ساری مخلوق میرے نور سے. تو سرکار نے بتایا اول میں، اب جس کو جو ملے گا مجھ سے ملے گا. سبحان اللہ. دیکھو سب نے حضور کا فیض لیا، حضور نے کسی کا فیض نہیں لیا. یہ راز یہی کھل گیا، حضور کو کسی کا فیض نہیں ملا، باقی سب نے حضور کا فیض لیا. بات یہ ہے کہ حضور کی حیثیت تو ہے جڑ کی، بیج کی، تو بیج سے پورا درخت فیض لیتا ہے، جڑ سے پورا درخت فیض لیتا ہے، درخت سے جڑ فیض نہیں لیتی. الٹا نہیں ہوتا، نیچے سے اوپر فیض چاہتا. تو سب نبی کے زمانہ فیض کی انتہا نہیں. اسی کو علامہ بوصیری نے اپنے انداز میں کہا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدَّيَمِ. یہ سارے مرسلین و انبیاء رسول کے ابر کرم کے چھینٹے چاہتے ہیں، گھونٹ چاہتے ہیں. وَكُلُّ عَيْنَةَ الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِ. اور یہ سارے معجزات جو نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے یہ نور مصطفیٰ ہی کا فیضان تھا. تو سبوں نے فیض لیا، نبی نے کسی کا فیض نہیں. آپ کہیں گے صاحب واہ، حضرت آدم سے چلے حضرت عبداللہ تک آئے، کسی کا فیض ہی نہیں لیا. جی چلنے والے کو دیکھو کہ کون چلا. بتاؤ نہایت ہی مہکتا ہوا گلاب میں تمہاری گود میں رکھ دوں، اس گود سے نکال کے تم دوسری گود میں رکھو، اس سے نکالو تیسری گود میں رکھ دو،
اس سے نکالو چوتھی گود میں رکھ دو، اور اس کے بعد آخر تک پہنچے۔ اب بتاؤ ان لوگوں سے گلاب کو کیا ملا؟ گلاب کو کیا ملا؟ گلاب سب کو دیتا چلا گیا، گلاب سب کو دیتا چلا کر تو نور محمدی جس پیشانی پہ گیا چمکاتا چلا گیا، چمکاتا گیا۔ تو وہ انہی کا فیض ہے جو ہمیشہ سے رہا، ہمیشہ تک رہے گا، رحمت للعالمین ہے۔ اور نبوت والی بات تو ایک تو ہے ظہور نبوت والا زمانہ، وہ 40 سال کے بعد ظہور نبوت، اور اس کے بعد ہمیشہ اب انہی کی نبوت، انہی کا ڈنکا بجے گا، انہی کا چرچا، قبر ہو کہ حشر ہو، ہر جگہ انہی کا چرچا۔ اور صرف یہ کہ اس سے پہلے بھی انہی کا چرچا، انہی کا ڈنکا بجتا رہا۔ عالم ارواح سے ڈنکا جب بجنا شروع ہوا تو وہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ قبر میں بھی ان کی پہچان کرائی جاتی ہے نا۔ ارے وہ سوال مشہور آپ کے ذہن میں ہے نا، قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور اس میں نبی کی پہچان بھی کرائی جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا ہی بڑا جھوٹا انسان کیوں نہ ہو، قبر میں جھوٹ نہیں بولے گا، کتنا بڑا جھوٹا۔ ہاں ایسا نہیں چلے گا کہ آپ قبر میں جائیں اور فرشتے آئیں اور آنے کے بعد پوچھیں من ربک، من ربک، تو آپ کو دنیا کا جھوٹ والا انداز یاد آ جائے کہ لاؤ بھائی ان کے سامنے بھی جھوٹ بول دے، تو کہ من ربک، آپ تمہارا رب کون؟ تو آپ کہیں کہ ابھی آپ سے پہلے بھی کچھ صاحب آ کے پوچھ کے گئے تھے، کیا آپ کے بعد بھی کچھ آنے والے؟ وہاں نہیں چلے گا، وہاں نہ کوئی مکر چلے گا، نہ کوئی فریب چلے گا، نہ کوئی جھوٹ چلے گا۔ جو سچی کیفیت ہے وہی بتا سکو گے، تمہارا رب کون، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اب کہو کیا کہتے تھے، اب کہہ کے دکھاؤ کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، ذرا سا آپ خیال کریں۔ سوال 3، اب جواب تو کچھ نہیں بن پڑ رہا نا، نہیں بن پڑ رہا۔ انتہا کی بات، جنہوں نے نبی کو ظاہری زندگی میں دیکھا وہ تو پہچانتے ہوں گے نا، وہ تو پہچانتے ہوں گے، جنہوں نے ظاہری زندگی میں پہچانتے ہوں گے، مگر اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں نا وہ بھی نہیں پہچانیں گے۔ ایمان والا نہیں ہے تو نہیں پہچانے گا، اور جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا ایمان والا ہے تو پہچان لے گا۔ معلومات سر کی آنکھ اور ہے، ایمان کی آنکھ ہو۔ وہاں کا پہچاننا اور ہے۔ اچھا، میں اس پہچاننے کے بعد بعض لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ بھئی وہ مرید ہو گئے، کسی کے مرید ہو گئے، اب اس کے بعد جب پیر صاحب کے پاس آئے، پیر صاحب نے پہچانا نہیں، اب برسوں کے بعد آئے نہیں پہچانا، تو سوچنے لگے جب یہی نہیں پہچانتے تو وہاں کیا پہچانیں گے، پیر صاحب یہی نہیں پہچانتے تو قیامت میں کیا پہچانیں گے۔ یعنی یہاں کے معاملے، قیامت کے معاملے کو یہاں کے معاملے پہ قیاس کرتا، حالانکہ وہ یہ سوچے تو اور بھی مشکل آ جائے کہ جو پردہ نشین خواتین ہیں، اور وہ بھی تو بیعت ہوتی ہیں نا، پیر نے جنہیں دیکھا بھی نہیں، تو جب دیکھنے والے کو نہیں پہچان رہے تو اس کو کیا پہچانیں گے، اس کو کیا پہچانیں گے۔
और भी मुश्किल डाल दूं इस मामले में, वो छोटा बच्चा जो बचपने ही में चला गया, बचपने में चला गया, वो कयामत में माँ बाप को कैसे पहचानेगा? बेशऊरी के आलम में चला गया तो मालूम है कि वहां की पहचान और है। पीर ने तुम्हें यहां पहचानने के लिए मुरीद नहीं किया, वहां पहचानने के लिए किया। यहां ये पहचाने कि ना पहचाने, मगर यहां के लिए नहीं किया कि पहचाने। हाँ, यहां के लिए जो मुरीद करता है वो खूब पहचानता, एक एक मुरीद को पहचानता, इसलिए उसने तो यही के लिए किया, ऊपर के लिए रास्ता उसका बंद है। मगर जिसने वहां किया है तो वहां की पहचान और है, वहां की पहचान और है। रसूल के देखने वाले रसूल को नहीं पहचानेंगे अगर ईमान वाले नहीं है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों उम्मती सब पहचान लेंगे, सब पहचान लेंगे। तो वहां कुछ देखना मौकूफ नहीं है, ईमान की आंख है। बच्चा मां को पहचान लेगा, हर पीर अपने मुरीद को पहचान लेगा। मगर मुश्किल यह है कि जो पीर मुरीद के ताल्लुकात है वो तो तुम कायम रखो ना। हाँ, वो तो कायम रखो ना। आजकल कुछ ऐसे मुरीद हो रहे हैं जो ये चाहते हैं कि पीर उनकी बात माने, तो समझ में नहीं आता ये मुरीद है कि वो मुरीद है। पीर की अपनी बात मनवाने पर जिद, और पीर अगर ना माने तो मुरीद खफा। पीर अगर किसी मुरीद की ना माने तो मुरीद खफा। इसमें पीर का कुछ नहीं जाएगा, उसकी खफगी उसी को भस्म कर देगी। जो सही पीर होते हैं उनसे मिलो तो भी उनको कोई फायदा नहीं, कट जाओ तो कोई नुकसान नहीं। इनकी शान ही कुछ और होती, सारा नुकसान उसी का, सारा नुकसान उसी का होता। यहां बात याद आ गई तो एक और कर दूं। देखो, बास मुरीदीन अपने पीर को बिला वजह छोड़ देते हैं। एक बात तो समझ लो, एक पीर बस एक बनाना। पीर एक होता, पीर दो नहीं होते, पीर दो नहीं होते, पीर एक ही होता। और जैसा भी हो पीर, तुम्हें उसी से मिलेगा। और जो इस राज को समझते हैं वो अजीब इस नुक्ते को समझते हैं, इस नुक्ते को अजीब ढंग से समझते हैं। सैयदना गौस पाक का जमाना, एक शख्स है, एक ऐसे ही मामूली इंसान से मुरीद हो गया। अच्छा, अजीब बात है, उसने अपने मुरीद होने की शर्त क्या लगाई? उसने पहले सोचा हम किस पीर से मुरीद हों। अब गौस पाक का जमाना, उसमें सोच रहा वो कि हम किस पीर से मुरीद हों। तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने कहा ये मेरे लोटे की टोटी जिधर मुड़ जाए बस मैं उसी को मुरीद हूं, मेरे लोटे की टोटी जिधर मुड़ जाए। इत्तेफाक से एक बहुत मामूली इंसान की तरफ मुड़ गई, कहा बस अब ये मेरा पीर है। और उसने कहा मेरे अंदर कुछ नहीं है, कहा नहीं तेरे तो ही मेरा पीर है। उसको पीर बना लिया, और उसके अंदर कुछ था तो नहीं। इत्तेफाक से सैयदना गौस पाक की सवारी उधर से गुजरने वाली थी। इसने सोचा कि कहीं गौस पाक को मैंने देखा तो अपने पीर से अकीदत कम न हो जाए। जाओ जमाल को देखा तो अपने पीर से अकीदत कम ना हो जाए, तो वो छुप गया, आंख को छुपा लिया, पर्दा डाल लिया कि मेरी नजर गौस के चेहरे पे ना पड़े। अब गौस पाक जब उसे गुजरे तो हजरत को तो कश्फ से मालूम हो गया करीब आए, करीब आए। और आने के बाद कहा क्या है, तू क्यों छुप गया? कहा हुजूर इसीलिए आपके चेहरे को नहीं देखता कि कहीं मेरे जहन में मेरे पीर से जो अकीदत है उसमें कमी ना आ जाए। गौस पाक ने उसको सीने से लगा लिया। ये है मुरीद, ये है मुरीद। सीने से लगा लिया और लगा करके उसको ऐसा रोशन ज़मीर बना दिया, ऐसा रोशन ज़मीर बना दिया। और जब वो खुद साहिब तसर्रुफ हो गया तो कहा अब हमारा पीर भी नाकिस नहीं होगा। उसने अपना तसर्रुफ कर दिया, उसने दुआ की मुरीद ने अपने पीर के लिए,
मुरीद ने अपने पीर के लिए दुआ की तो गौस का फैज उन्हें भी मिल गया, वो भी वली कामिल हो गए। तो मियाँ ऐसे होते हैं मुरीद, समझा, यक दरगीर मोहकम गिर तो पीर है। और जो बिला वजह किसी पीर को छोड़ दे, बिला वजह की बात समझ लो, बिला वजह का माना जो पीर के शरायत है वो उसमें है, फिर भी आप छोड़ दें। मिसाल के तौर पर पीर की पहली शर्त अहले सुन्नत वल जमात, दूसरी शर्त उसका सिलसिला हुजूर तक मुत्तसिल, तीसरी शर्त इतना इल्म हो कि किताबों से जरूरी मसाइल वो देख के समझ सके, समझा सके, चौथी शर्त वो फासिक ना हो, खुलेआम शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करता हो। बस इतनी ही शर्त है। अब इस पर कुछ और भी फजीलत की बातें वो अलग, मगर इतना है तो अब छोड़ने का जवाज नहीं। और जिसने उसे छोड़ दिया उसको इस्तिलाह शरीयत में कहते हैं ये तरीकत का मुर्तद है, ये तरीकत का मुर्तद है। एक शरीयत का मुर्तद होता है और एक तरीकत का मुर्तद होता है। जो शरीयत का मुर्तद हो वो ईमान से निकल जाता है और जो तरीकत का मुर्तद हो वो बुजुर्गों के फैजान से निकल जाता है। तो जब शरीयत में मुर्तद हो सकते हैं तो तरीकत में कोई मुर्तद हो जाए तो क्या ताज्जुब। मगर किसी भी बुजुर्ग का उसे फैज नहीं मिलेगा, दायरे फैजान से निकल गया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, हाँ ये है कि कुछ लोग मजीद रुश्द व हिदायत के लिए फैज के मुख्तलिफ सिलसिलों का मुझे फैज मिले जानबूझ करके किसी के तालिब हो जाते हैं, वो बात अलग है। पीर का तर्क करना अलग है, किसी सिलसिले में तालिब हो जाना अलग है, ये अलग सी बात है। मगर पीर का छोड़ना बहुत जुर्म की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीर एक, बाप एक है। कोई बेटा जिसके दो चार बाप हो? बाप एक, चचा बहुत, चचा दो चार बना लो कोई हर्ज नहीं, मगर बाप एक। मगर फिर मुरीद बन के रहो, मुरीद बन के अपना हुक्म मत चलाओ, उनका हुक्म सुनो, वो जो कहे वो मानो, वो जो कहे वो मानो। तोड़ना है अनानियत का सबूत, और बैत है क्या, इरादत क्या, और बैत है क्या। तोड़ना है अनानियत का सबूत और बैत है क्या, इरादत क्या। बिक गए जिसके हाथ बिक ही गए, बिक गए जिसके हाथ बिक ही गए। ये नहीं है तो रस्म बैत क्या। ये नहीं है तो रस्म बैत क्या। बातें तो बहुत आगे, मगर वक्त का लिहाज करते हुए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।